اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الحج کی آیت نمبر 68 کے بارے میں، 68 کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب تک میں آیت مبارکہ لکھتا ہوں، آپ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلْ اللہ، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِن، اور ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر۔ وَإِن، اور اگر، جادلو، وہ جھگڑا کریں، جادلو، وہ جھگڑا کریں، وَإِن، اور اگر، جادلو، وہ جھگڑا کریں، کا، آپ سے، کا، آپ سے۔ فا کا ترجمہ ہوتا ہے پس، اور کل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیں، اور کل کا ترجمہ کہہ دیں بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بعد آگے لکھا ہوا اللہ، تو اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا۔ وَإِن، اور اگر، جادلو، وہ جھگڑا کریں، کا، آپ سے، وَإِن، اور اگر، جادلو، وہ جھگڑا کریں، کا، آپ سے، فقل، پس کہہ دیں، اللہ، اللہ، پس آپ فرما دیں اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ سے، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں، تو آپ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں اللہ، اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس آیت مبارکہ کا اگلا حصہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو دیکھ لیں ابھی بھی، اگر سمجھ آئے تو آپ اسکرین شاٹ بنا کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور بعد میں یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ، اور آپ فرما دیں اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، اللہ، 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 اعلم، اعلم بما تعملون۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ، اللہ، اعلم، اعلم یہاں پہ ہے اسم تفضیل۔ کیا ہے یہاں پہ؟ اسم تفضیل، مطلب ایسا سینٹینس، ایسا جملہ جو کہ سب سے ہائی ڈگری ہو، یا یوں سمجھ لیں کہ جس کا معنی جو ہے وہ سب سے آخر والا ہو۔ جیسے حسن ہے، حسن کا ترجمہ ہوتا ہے خوبصورتی والا یا خوبصورت۔ اگر ہم اس کے شروع میں الف لگا دیں احسن، تو وہ کیا بن جائے گا؟ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ حسین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم ایک لفظ ہے فضل، اب فضل کا مطلب ہوتا ہے فضل والا، اگر شروع میں لفظ الف آ گئے افضل، تو وہ بن جائے گا سب سے بڑے فضل والا۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑے فضل والا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہے اعلم، میں اعلم کی آپ کو تشریح سمجھا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، مطلب سب سے آخری ڈگری۔ جیسے آپ انگلش میں بھی سینٹینس استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سیم اسی طرح ہم عربی میں بھی یہ الفاظ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ، 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 اعلم، سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے۔ چونکہ اگر لفظ یہ الف جو ہے یہ اگر نہ ہو تو باقی ہمارے پاس بچتا نا علم، تو علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا، آگاہی، واقفیت وغیرہ، تو یہ جاننا۔
اور اگر شروع میں لفظ الف آ جائے تو وہ اعلم ہو جائے گا. اللہ، اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے یا سب سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ تبارک و تعالی اعلم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ بھی، بما جو کچھ بھی. ٹھیک ہے، تعملون، تا کا ترجمہ تم عمل کرتے ہو، تم کرتے ہو، تم کام کرتے ہو. عمل کا مطلب کام بھی ہوتا ہے نا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ واو نون کس کی علامت ہوتی ہے؟ جمع کی. اور یہاں پہ ہے فعل مضارع جس میں فعل حال بھی آئے گا اور فعل مستقبل بھی آئے گا. ٹھیک ہے، جس میں دو زمانے آتے ہیں، فعل حال بھی آتا ہے اور فعل مستقبل بھی آتا ہے. اللہ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بما جو کچھ بھی، تعملون تم کرتے ہو، بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب یہاں سے یہاں تک اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اللہ اعلم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ تھی ہمارے پاس سورۃ الحج کی آیت نمبر 68. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم اپنی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.